وزیر حکومت جناب طریق قاسم جی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری چودھری نعیم حسین رفیال صاحب، وائس چیئرمین حاجی تاسف صاحب، سابق مشیر حکومت میرے بھائی چودھری یاسر ممتاز صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی چکسواری حاجی خالد صاحب، نہایت قابل احترام حاجی اورنگزیب صاحب میرا کلیال، نہایت قابل احترام چودھری انصر مقصود صاحب، چیئرمین یونین کونسل پنیام جناب بشیر پرواز صاحب، وائس چیئرمین یونین کونسل پنیام میرا چھوٹا بھائی رجب صاحب، میرے چھوٹے بھائی کونسلر ارنو سے احسن محمود صاحب، نہایت عزتوں کے لائق میرے بڑے بھائی جناب ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل یونین کونسل پنیام چودھری سعود اقبال صاحب، میرا بھائی چیئرمین یونین کونسل پنڈ ہوڈ چودھری اسرار خالق صاحب، میونسپل کمیٹی کے کونسلران جناب چاچا جان صاحب، ساجد نظامی صاحب، چودھری سفیان ایوب صاحب، اپنے زبیر ایڈوکیٹ میرا بھائی، میرے بزرگ حاجی الیاس صاحب، ہمارے چیف آرگنائزر پاکستان پیپلز پارٹی چکسواری، ان کو آپ یوتھ میں بھی گن سکتے ہیں، حاجی منظور صاحب، یہ دونوں سائیڈ یوتھ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور بزرگوں کی بھی کرتے ہیں۔ میرے اسٹیج سیکرٹری میرے چھوٹے بھائی، میرے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلی بار جو آزاد کشمیر کا الیکٹڈ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا وائس چیئرمین ہے عمان منظور صاحب، قاضی قدیر صاحب، انجمن تاجران کے چودھری شکور صاحب، چکسواری کے میڈیا کے دوست منیر سیٹھی صاحب، اپنے منیر صاحب اسر سے، اس کے بعد میرا بھائی علی پنیام گلی کے تاجران، پنیام یونین کونسل کی نمائندگی جو کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کے صدر پیر نوازش صاحب، میرا بھائی باسط علی جو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، انتظامیہ کے افسران ارنو سے لے کر پنیام تک اور میونسپل کمیٹی چکسواری کی نمائندگی کرنے والوں السلام علیکم۔ ٹھیک ہے یاسر ممتاز صاحب نے کہ آج ہم افتتاح کرنے نہیں بلکہ ہم پنیام گلی کے تاجروں کا شکریہ ادا کرنے آئے، پنیام گلی کے تاجروں کا اور میرے بھائی علی صاحب جو سینٹری کا کاروبار کرتے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی، سارا کچھ کیا اور آج یہ پنیام گلی پختہ ہوئی۔ برادران محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پنیام گلی یہاں پر میونسپل کمیٹی چاچا جہانگیر دمیال سے عرب شاہ صاحب پر میری نظر پڑی ہے، چودھری یاسر صاحب بن خیری سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آج کا یہ جو پروگرام ہے شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا، کیونکہ میں کل سے پرسوں سے اسلام آباد تھا، والد صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے یاسر صاحب کو درخواست کی تھی کہ شاید میں نہ آ سکوں تو آپ نعیم صاحب سارے لوگ وہاں پر جائے پروگرام میں لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے پچھلے 10-12 سال سے بالخصوص اس پنیام گلی کے اندر بڑی رکاوٹیں دیکھی، بڑی پریشانی کا سامنا ہوا، نہ صرف دکانداروں کو بلکہ ارنو سے لے کر پنیام تک جو لوگ یہاں پہ روز سفر کرتے تھے، یہاں پہ بائک سے بھی آدمی جاتا تھا تو سچی بات ہے مجھے خود بڑی شرمندگی ہوتی تھی۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب نے کہا دیر آئے درست آئے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تو 2 سال پہلے اس کو بنانا چاہتے تھے۔ میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ منیر سیٹھی صاحب آپ میرے بزرگ ہیں، آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ایک بڑے گھر سے آپ کا تعلق ہے، آپ میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں، پر آپ بزرگوں کی سرپرستی ہونی چاہیے کہ علاقے کے کام ہونے چاہیے، چاہے وہ یونین کونسل پنیام کے اندر ہیں چاہے میونسپل کمیٹی چکسواری کے اندر ہیں۔ ہم اس پنیام گلی کو 1.5-2 سال پہلے جب بنانے کا ارادہ رکھتے تھے تو ہم نے بلدیہ چکسواری کے اندر درخواست دی بشیر پرواز صاحب کی طرف سے، تو اعتراض لگایا گیا کہ بشیر پرواز قاسم مجید کو اس نے ووٹ دیے، پیپلز پارٹی کا آدمی ہے تو یہ پنیام گلی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نیتوں پر فیصلے کرتی ہے وہ ذات، ہماری نیت صاف تھی،
آج اسی گلی کا افتتاح ہم لوگ یہاں پر بیٹھے، وہی بشیر پرواز چیئرمین ہے، چودھری سعود اقبال ڈسٹرکٹ کونسلر ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے اس پریام گلی کو مکمل کیا ہے۔ اگر آج سے یہ 2 سال پہلے بنتی تو اس وقت 12-13 لاکھ روپے لاگت آ رہی تھی، اس سے اوپر نہ آتی، پر 2 سال بعد بننے کے بعد جو ریٹ تھے، مہنگائی ہوگی ہے، وہ ڈبل ہوا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اسمبلی میں جانے کے بعد اور بالخصوص حکومت میں آنے کے بعد کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں آپ کے کام کروں۔ آپ کی یاسین صاحب موجود ہیں، اور نو پنیام ایک کرش مشین کی طرف سے راستہ جاتا تھا، ایک الٹرنیٹو روٹ تھا، آپ کا متبادل راستہ تھا، اس پہ بھی کام شروع ہے آپ کا۔ رہ گئی پنیام ڈائی کی بات، تو وہ وافدہ کے پاس لیٹر چلا گیا، مجھے امید ہے اگلے 2-4 دن تک NOC جاری ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نہ صرف پنیام کا ڈائی، پلاک کے ڈائی، ٹھیکریاں کے ڈائی، موا میرا کے ڈائی، میں نے LA1 ڈڈیال کے اندر جتنے ڈائی تھے ان کو بھی PC1 میں رکھا ہے۔ میرپر کے اندر جو ڈائیز تھے جو خراب تھے، میں نے سب کو کہا کہ کسی کے ساتھ کلر بار نہیں ہونا چاہیے، تمام حلقوں کے اندر، ان تینوں حلقوں کے اندر افیکٹڈ لوگ رہتے ہیں، تو یہ ڈائیز ہم آپ کو انشاءاللہ، میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے منظوری کروا کے اس کو ہم ٹینڈر کروا دیں، میری پوری کوشش ہوگی۔ آج ہم نے سسرال بائی پاس کے اوپر جو ایک بور تھا، PMU کا ٹیوب ویل تھا جو اسد رات سے بند تھا، مرحوم ندیم شہید فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے اس کو ہماری مدد کی، اس کو چلانے میں، اس پہ جو خرچہ تھوڑا بہت آتا تھا، جتنا بھی تھا وہ نعیم صاحب نے کیا، اور آج اس کا بھی ہم نے افتتاح کیا ہے۔ وہ پانی وہاں سے گرلز ڈگری کالج جائے گا، بروٹیاں جائے گا، محمود آباد جائے گا، صادق آباد، ٹالی والی دربار، سسرال کے اندر اس سے واٹر سپلائی چلے گی آپ کو۔ یہاں پر انجمن تاجران سے تعلق رکھنے والے چکسواری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا مطالبہ ہوتا تھا کہ چکسواری بازار کی سڑک ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر کئی لوگ حکومت میں رہے، پچھلے 7 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سے حلقہ انتخاب کے اندر حکومت میں نہیں تھی، اس چکسواری کے اندر اس پنیام سے، پنڈ خور سے لوگوں سے ووٹ دلوائے گئے دوسری حکومتوں کو کہ چودھری مجید کو ہراؤ، 21 میں اس کے بیٹے کو ہراؤ۔ آپ سے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آگے میں درخواست رکھنا چاہتا ہوں، کیا اس چکسواری بازار کی بہتری کے لیے ایک اینٹ بھی انہوں نے لگائی ہے؟ نہیں لگا سکے وہ۔ پھر جس وقت ہم کام کرتے وہ روڑے اڑکاتے، کبھی کہتے یہ ہو گیا، کبھی کہتے لک اتنی بڑی ہے، کبھی کہتے اتنی بجری بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، انجمن تاجران کے دوستوں، پریس کے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ وہ لوگ کرتے جو 1 فٹ اپنی گلی بھی نہیں بنوا سکے، اپنے گھر کی گلیاں بھی یاسر ممتاز سے انہوں نے بنوائی ہیں، اور وہ تنقید کرتے ہیں ہم پر۔ میں نے ان کو پریس کلب کے حلف کے دوران بھی یہ دعوت دی تھی، آج بھی یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ جب تک میں حکومت کے اندر ہوں، جب تک یہ عوامی مینڈیٹ میرے پاس ہے، 2026 کے الیکشن سے پہلے تک آئیں حلقہ نمبر 2 چکسواری کی بہتری کے لیے، بلدیہ چکسواری کی بہتری کے لیے، تمام یونین کونسلز کی بہتری کے لیے آپ تجاویز دیں، جو چکسواری کے اندر کام ہونے والے، جو اس حلقے کے اندر کام ہونے والے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بزرگوں کا بھی کہ ان کی سرپرستی کے اندر یہ نوجوان کام کر رہے ہیں۔ میں نے کسی برادری پہ یقین نہیں رکھا، میری برادری ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 رنگ کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان جب کام کرتا ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے، پر ہم نے کوشش کی ہے کہ میونسپل کمیٹی چکسواری ہو، چاہے پنیام ہو یا باقی یونین کونسلز ہو، بلا تخصیص کام کریں۔ کوئی ووٹوں کی ایوریج پہ ہم کام نہیں کر رہے کہ فلاں وارڈ کے اندر سے، فلاں پولنگ سٹیشن کے اندر سے ہمیں ووٹ زیادہ ملے یا کم ملے۔ یہ جو کام ہے، آج میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، حاجی رمضان صاحب کا بیٹا، وہ میرا امیدوار تھا کونسلر، یہ اس کی مرہون منت پنیام گلی کا کام میں کرتی ہوں، یہ اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ پنیام گلی پختہ کراؤ۔ ہم تو وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، میں مزدور کا بیٹا ہوں، چوکیدار کا بیٹا ہوں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس چکسواری بازار کو ریاست کا، ضلع کا خوبصورت ترین بازار بنائیں گے، پر آپ سب کا تعاون مجھے درکار ہے۔
آپ سب کا تعاون درکار ہے. میں کوئی ووٹ کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا. یہ چکسواری آپ کا بھی بازار ہے, یہ چکسواری میرا بھی بازار ہے. اگر چکسواری خوبصورت ہوگا تو پنیام بھی خوبصورت ہوگی, فیض پور شریف بھی خوبصورت ہوگی, پنڈ خرد بھی خوبصورت ہوگی. اگر اس بازار پہ داغ لگے گا, اس بازار پہ تہمت لگے گی, اگر اس بازار کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو پورے LA2 پر بدنامی ہوگی. اسی طرح اسلام گڑھ ہمارا بازار ہے. میں تمام کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. متاثرین منگلا ڈیم کی بات کی گئی, یہ نیو ٹاؤن چکسواری ہیں آپ کے. کدھر گیا وہ ریسٹ ہاؤس, اس کو بھوت بنگلہ بنا دیا گیا. وہ جو اسٹیڈیم کا نوجوانوں کے لیے وہاں پر گھاس اگائی, دوبارہ جو گھاس کارپیٹ گھاس لگا تو وہ خراب ہو گیا. مال مویشیاں اس کے اندر جا رہے تھے, کسی نے کوئی نہیں دیکھا. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے, میں آپ کے تمام ٹاؤنز کے اندر کام کر کے دے رہا ہوں. آپ کے انٹری گیٹ کو میں خوبصورت ترین بنا کے دوں گا آپ کو. آپ کے اسٹیڈیم کے پیسے دیے, چکسواری کے اندر جو پارک تھا اس کا 1 کروڑ روپیہ میں نے اور دی ہے تاکہ اس کو خوبصورت تین پارک بنایا جائے, تاکہ وہاں پر بچے جا سکیں, فیملیاں جا سکیں. یہ سب کے لیے, کوئی خالی نیو سٹی کے لیے نہیں ہے. تمام مسافتی جو علاقے, جو مرضی باہر سے بندہ ہے وہ اس پارک کے اندر جا سکتا ہے. یہ ہم سب کی چکسواری ہے. چکسواری کو بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم لوگ انشاءاللہ دن رات کام کریں گے. جو ٹھیکیدار صاحب عظیم صاحب میرا عزیز ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پتہ نہیں کس دن ناراض ہوگا مجھ سے یا نہیں سے. کام تو ہم کروائی جا رہے ہیں, دونوں پیسے جب ملیں گے اس کو دیکھا جائے گا, تو اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی اسپتال گلی ولی جو فیض پور شریف جاتی ہے سڑک, اس کے شولڈر کا کام شروع ہے. تھوڑی سی یہ بیچ میں اسپتال گلی سے آگے رہتی ہے, وہ جی کنکریٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. کوشش ہے رمضان میں, رمضان کے بعد اس کا بھی ہم افتتاح کریں گے, دعائیہ تقریب رکھیں گے. آپ کی بازار سے جو نیچے لدڑ جاتی ہے سعود صاحب, وہ بھی ورک آرڈر میں نے کروا کے دے دی ہے. آپ کی پنیام جو آرون والے گاؤں کی ہے اس کا بھی آپ ٹھیکیدار صاحب سے کر لیں جب آپ شروع کروانا چاہتے ہیں. رمضان میں تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ لیبر کام کے لیے نہیں آتی, تو مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے کام کرنا. تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پر دوبارہ کام کریں گے. سعود صاحب کو بھی جو فنڈز ملے بیسیٹ ڈسٹرکٹ کونسل وہ آپ پہ لگ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, نہ صرف موری پنیام کے اندر, پوری پنیام کے اندر میں لوگوں کو بلا کر پوچھوں گا اگر کوئی کام رہتا ہے تو ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گے. من وان کام کریں گے, بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہم لوگ کام کریں گے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے, پر فیصلہ آپ بھی کریں کہ کون مزدوری کر رہا ہے کون مزدوری نہیں کر رہا. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بابرکت مہینہ ہے. دعا کریں اللہ کے حضور جس کام پر میں لگا ہوں آپ کے لیے, چکسواری کے لیے 90% سے اوپر وہ کام ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے, ایک ان کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم جو ریکرنگ بجٹ آزاد کشمیر کے اندر 33 حلقوں میں ایک ہی دفعہ جاری کریں گے. اگر وہ جاری ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چکسواری کے اندر ایک بڑی چیز لے کر آؤں گا میں. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی. میرے سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. میں پریس کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نشاندہی کریں جہاں پر آپ سمجھتے کمی کوتاہی ہے, آپ مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا. بازار کی آپ کی نالیاں تک صاف کروا کے دے رہا ہے میرا میئر اور ڈپٹی میئر اور کونسل صاحبان. جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں, کیونکہ چکسواری بازار بہتر ہوگا, اس میں آمد و رفت کی پریشانی نہیں ہوگی تو کاروبار بڑھے گا, لوگ آئیں گے تو آپ کا کاروبار چلے گا. جب یہاں پہ ٹریفک کا نظام خراب کریں گے, یہاں پہ نالیاں گندی ہوں گی, بدبو ہوگی, تو کوئی باعث پرائی جرائی سے لوگ آپ کے پاس خریداری کے لیے نہیں آئیں گے. اس بار پہلی بار آپ کو رمضان بازار بھی سستا رمضان بازار میں کہا کے دے رہا ہوں. میں نے ایسی صاحب کو کہا تھا, انہوں نے میرے صاحب سے بات کر لی ہے, سستا رمضان بازار بھی آپ کو لگا کے دے رہے جس حد تک ہو سکتا ہے. ٹریفک کا بھی پرابلم ہے. آپ تاجر بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا سا آپ بھی یہ کہیں لوگوں کو کہ جہاں پر پارکنگ بنی ہے وہاں پر گاڑی کھڑی کریں, وہاں پر موٹر سائیکل کھڑا کریں. آپ کا رکشہ سٹینڈ بنا کے دے دیا آپ کو, ریڈیو والوں کو بھی ایک سائڈ پر رکھیے تاکہ جب ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بازار کے اندر آتی ہیں تو ایک اچھا ماحول ہو. چیئرمین زمان مرحوم آج اس دنیا میں نہیں ہے, اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے. آپ بڑوں کو نظر رکھنی چاہیے, آپ نوجوانوں کو پہرا دینا چاہیے کہ چکسواری بازار کا جو ماحول ہے وہ اچھا ماحول ہونا چاہیے. میں اپنے پٹھان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور آپ نے اس پنیام گلی کو 10-15 دن سے زائد بند رکھا تھا کہ یہ کام صحیح ہو. اسی طرح باقی لوگوں سے بھی میری گزارش ہے, جہاں پر کام ہوتا ہے اس پر پہرا دینا آپ کا کام ہے. میں نے تو فنڈز دینے, آپ کو ٹھیکیدار نے کام کرنا ہے اور محکمے نے بھی دیکھ بھال کرنی ہے, پر آپ نے خود اپنے کام کی نگرانی کرنی ہے. آپ نے خود
اپنے کام کی دیکھ بھال کرنی ہے. پنیام کا جو ایک اور ابھی ہمارا خواب ہے, میری چودھری یاسر مشیر سے بات ہوئی تھی اس دن بھی, کہ ابھی بھی پنیام کے بائی پاس کی ہمیں ضرورت ہے. وہ جو موری پنیام سے ادھر آئے گا, اس کے لیے آپ جگہ دے. آپ اگر جگہ کل مجھے کلیئر کر کے دیتے, میں پرسوں آپ کو منظوری کروا کے دے دوں گا بائی پاس کے لیے. یہ میرا آپ سے بات ہے. پر جگہ پنیام کے لوگوں نے دینی ہے, میں نے تنجیوں سے آگے نہیں دینی. اگر کوئی میرا کلیال کی آتی ہے, حاجی خالد کی, حاجی رمزیب کی, انصر کی, وہ کھلے دل سے سینٹر سے آپ نکال لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یاسر کی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاجی منظور صاحب کی اگر ہوئی تو وہ ڈبل نکال لیں اسے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں حاضر ہوں. پر یہ پنیام کی بہتری کے لیے ہم چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے پنیام گلی کے اندر اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, ابھی یہ دوسرا بائی پاس نہ ہوتا تو یہ 15-20 دن سڑک بند رکھنا بہت مشکل ہو جاتا آپ کے لیے. یہ مشکل تھا, پر یہ ایک الٹرنیٹو روٹ ہمارے پاس تھا, تو وہ انشاءاللہ ہوگا. آپ کی ٹھیکریاں والی سڑک پہ بھی ٹھیکیدار نے مٹیریل لانا شروع کر دی ہے, اس کا بھی کام شروع ہو رہا ہے. دیگر بھی جو آپ کے منصوبہ جات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ہوں گے. ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص پنیام گلی کے رہنے والوں کا, تاجروں کا. علی میرا چھوٹا بھائی ہے یہاں پر, اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری خادم صاحب موری پنیام سے, منیر پہلوان صاحب, ماسٹر مشتاق صاحب, فردن سب کا. جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے, جو میرے بھائی نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ جو ہمارے چیئرمین یونین کونسل پنڈ خرد ہیں, یہ دکھتے تو بڑے شریف ہیں, اندر سے بڑے سخت ہیں. تو ان کی اگر پروگرام میں ہم لیٹ ہو گئے تو میری بھی, نعیم صاحب کی بھی, یاسر صاحب کی, سب کی کلاس ہوگی. تو دلہن نکے والے ہمارا انتظار کریں. تو میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا چیئرمین, تو یہ سارے انتظار کریں. موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ایک اور بات, میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام چاہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مرد اور آصف علی زرداری نے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سویلین صدر ہیں جو دوسری بار صدارت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں. آج انہوں نے اپنے صدارت کا حلف اٹھا لیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صاحب کے ایوان صدر میں بیٹھنے سے جو ریاست کے اندر ہمارے مسائل ہیں, جو ہمارے فنڈز کا ایشو, اور بالخصوص جو ہمارا متاثرین منگلہ ڈیم کے معاملات ہیں, ہمارا اضافی کنبے والا معاملہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک. یہ اضافی کنبہ اس وقت 2009 میں آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے نوٹیفائی کیا تھا. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ادھورے کام ہیں آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر کے اندر وہ فنڈز جاری ہوں گے, وہ آپ کے کام انشاءاللہ مکمل ہوں گے. آپ کا رٹھوا ریام برج ہے, اس کا بھی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں فائل چلی گئی ہے. اب میٹنگ شروع ہوگی, ایک پروسیس ہے جو وہ پورا کرنا پڑے گا. مولا میرن چاہ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مکمل ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد, اہلیان پنیام زندہ باد, اہلیان چکسواری زندہ باد.